ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم اذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. میں اگر تقریر کروں تو صرف مجھے ایک جملہ چاہیے، اذکرونی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ بندوں سے فرما رہا ہے، لیکن کچھ سننے سنانے سے قبل جو ایک ہمارے لیے ضروری اور مناسب بات ہے، ہمارے بزرگوں کا طور و طریقہ رہا ہے، قرآن کا حکم بھی ہے، اللہ کا بھی حکم ہے. بات شروع کرنے سے پہلے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. تو پڑھیں آپ بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی تقریر کا جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور اکثر کر ولادت سے متعلق جو معاملات آقا حسن سے ہوئے ان کے ساتھ، وہی آقا حسین کے ساتھ. جو آقا حسن کے ساتھ کیے گئے وہی آقا حسین کے ساتھ. چونکہ فاطمہ بھی موجود، داماد پیغمبر بھی موجود، اور نانا جان پیغمبر اسلام بھی موجود، دونوں کی پیدائش میں. تو جو بڑے نواسے کے معاملات ہوئے وہی سارے سب کچھ چھوٹے کے بھی کیے گئے. میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں، لیکن میں آیت کو سمجھاتا ہوا چلوں. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو. کیوں؟ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تھوڑا توجہ چاہتا ہوں. اللہ رب العزت کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، میری اطاعت کرو. اے میرے بندو، تم زمین پر میرے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیشانی کو جھکاؤ. اے میرے بندو، میری عظمت کے قصیدے پڑھو. اے میرے بندو، میری شان اور عزت اور رفعت اور بلندگی کے نغمے سناؤ. اے میرے بندو، اگر تم میرا ذکر اس زمین پر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر آسمانوں میں بھی کروں گا اور زمین میں بھی کروں گا. تم زمین والوں کے درمیان میں کرو گے تو ہم آسمان والوں کے درمیان میں کریں گے. تم اگر انسانوں کے درمیان میں کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب سے اچھی مخلوق جو کہ نوری مخلوق ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہے، معصوم ہے، ہم ان فرشتوں کے درمیان میں تمہارا چرچا کریں گے. اذکرونی، میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں. اور یاد رہے، جب اللہ جس بندے کا ذکر فرماتا ہے تو پھر اس بندے کا ذکر کبھی بند نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ بندے نے اللہ کے نام اور اللہ کی محبت پر اپنا سب کچھ، تن من دھن سب قربان کر دیا ہو. اگر ایسی سچویشن ہوئی تو پھر اللہ رب العزت اسے رہتی دنیا میں آنے والے نسل بعد نسل جتنی بھی نسلیں آئی ہیں انہوں نے بھی ان کو پہچانا ہے. جو نسلیں موجود ہیں وہ بھی ان کا نام لے رہے ہیں، اور جو نسلیں آنے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ان ہستیوں کا نام لیتے رہیں گے جنہوں نے اللہ کا ذکر زمین پر کیا ہے. جیسے ابھی تک اگر بات یاد نہیں سمجھ میں آئی تو سنو. آقا حسین نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، اور بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور جوانی سے لے کر کے کربلا کے میدان 60 سالہ عمر کے ہو جانے تک
کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اللہ کا معاملہ، اللہ کا حکم جب میدان کربلا میں ہوا، اے حسین تمہیں اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کی قربانی دینی ہے. لبیک و سعدیک یا ربنا، اے ہمارے رب لبیک ہم حاضر ہیں، اپنے بیٹے کی قربانی کو دینے کے لیے بھی حاضر ہیں. قربان کر دیتے ہیں آقا حسین. پھر آواز آتی ہے، اے آقا حسین، اے میرے بندے حسین سنو، اب تمہیں اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کی بھی قربانی دینی ہے. آقا حسین دے دیتے ہیں. آپ بھتیجے کی بھی قربانی دینی ہے، قاسم کو بھی دے دیتے ہیں. بھائی عباس نمبردار کے بازو چاہیے، آقا حسین دے دیتے ہیں. اور آخر کار کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان خود اللہ کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں. اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت کی نماز بھی آپ قضا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ گویا آقا حسین بتا کر کے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فَذْكُرُونِي، میرا ذکر کرو کسی بھی حالت میں ہو. اگر تم یہاں ذکر کرو گے تو میں تمہارا ہر بار ہر جگہ اور اچھے لوگوں میں ذکر کروں گا. آپ اسی کی روشنی میں دیکھ لیجئے آقا حسین نے کربلا کے آخری سجدے تک اللہ کا حکم مانا. لیکن آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، لوگ اگر جتنا نام آقا حسین کا لیتے ہیں اتنا نام یزید کا نہیں لیا جاتا ہے. یزید کے ماننے والے، یزید کے چاہنے والے آج دنیا کے اوپر نہیں ہیں. کچھ ہوں گے جو نلائق اور ذات قسم کے ہوں گے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہوں گے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہوں گے، یزید کو علیہ السلام بولتے ہوں گے. لیکن یزید کا نام مٹ گیا، یزید کا نام و نشان ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے فَذْكُرُ اللَّهَ اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. لیکن آقا حسین کا نام جیسے 1400 برس پہلے موجود تھا آج بھی موجود ہے اور صبح قیامت تک موجود رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کے نام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا. آقا حسین کون ہیں؟ آقا حسین، آقا حسین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. سرکار کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور حسین کا معاملہ دو جسم اور ایک روح کی طرح ہے. جیسے دو جسم ہیں، ان دو جسموں کی ایک ہی روح ہے، ویسے ہی معاملہ ہمارا اور حسین کا ہے. جس نے حسین کی تعریف کی گویا اس نے میری تعریف کی، اور جس نے حسین کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے حسین کو تکلیف پہنچائی اس نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی. اور یاد رکھیں جو حسین جو رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا. اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ جیسے رسول اللہ کی اطاعت لازم و ضروری اور واجب ہے، محبت سب سے پہلے ضروری ہے، ایسے ہی آقا حسین کی محبت ہمارے لیے ضروری اور واجب ہے. اللہ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. آقا حسین سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت و صحابہ کرام سے سچی عقیدت اور الفت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے. آقا حسین کے بارے میں بہت سارے فرمان رسول ہیں. آقا حسین ابھی دنیا کے اندر نہیں تشریف لائے ہیں، یہ بات آپ نے سنی ہے، لیکن میں عظمت کے طور پر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. کون سی بات؟ آپ نے ام فضل کے بارے میں سنا. حضرت عباس کی یہ بیوی ہے حضرت ام فضل، حضرت ابن عباس کی والدہ حضرت ام فضل، اللہ کے رسول کی چچی ہے ام الفضل. ام فضل نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا تو گھبرا گئی، چوک گئی اور پریشان ہو گئی. سرکار کی بارگاہ میں آئی. صبح فجر کی نماز کے وقت میں صحابہ کرام کے جھرمٹ میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے جا کر کے خبر دی یا رسول اللہ چچی آئی ہوئی ہیں، ام الفضل آئی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام الفضل کے بارے میں سرکار نے سنا تو فوراً آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ام الفضل نے خواب دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں مسجد نبی، اللہ کے رسول نے جیسے سنا کہ ام الفضل چچی جان آئی ہے، سرکار فوراً آئے مسجد نبی سے باہر نکل کر کے ام الفضل سے ملاقات کی، کہا کیا بات چچی ام الفضل کیسی ہو، کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو، وجہ کیا ہے؟ آقا میں نے خواب دیکھا ہے۔ کون سا خواب دیکھا ہے بتاؤ تو صحیح۔ ام الفضل کہتی ہیں آقا میں تو پریشان ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ آپ پریشان ہو، وہ خواب ہی کچھ اس طریقے کا ہے، اگر میں بیان کروں گی تو آپ کو ضرور حیرت میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، آپ ضرور پریشان ہو جاؤ گے، آپ بے قرار ہو جاؤ۔ یہ ام الفضل نہیں چاہتی ہے کہ اپنے بھتیجے کو آپ بے قرار اور پریشان۔ نہیں امی جان، آپ چچی جان، آپ بتائیے تو صحیح کون سا وہ خواب ہے جس کو لے کر آپ بڑی بے قرار اور پریشان ہیں؟ حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر کے میرے گود کے اندر رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے جب یہ سنا فوراً مسکرا دیے۔ اللہ اکبر۔ ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ بڑا بے قرار ہو جائیں گے، لیکن خواب کو سن کر کے آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ام الفضل چچی جان آپ کو نہیں معلوم ہے، اس لیے کہ اس خواب کی تعبیر اگر آپ بھی سن لو گے تو آپ بھی مسکراؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ام الفضل کہتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجیے، اب دیر مت کیجیے، تاخیر مت کیجیے، مجھے بھی بتائیے، میں بڑے بے قرار ہوں، بڑی بے چین ہوں، بڑی پریشان ہوں، میں نے جب سے یہ خواب دیکھا ہے جب سے جو ہے میری بے قراری نہیں جا رہی ہے، بے چینی نہیں جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے چچی جان ام الفضل سنیے، اصل میں آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آنے والے وقت میں اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا حسن اور حسین کو پیدا فرمائے گا، حسین کو پیدا فرمائے گا، بیٹا پیدا فرمائے گا، اور وہ بیٹا پیدا تو فاطمہ کے ہاں ہوگا لیکن پرورش آپ کے یہاں پائے گا، پرورش آپ کریں گے، گود میں آپ اٹھائیں گے، اس کو کھلائیں گے، آپ اس کو لائیں گے ہمارے پاس میں، آپ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی تھی تو ام الفضل یہ سن کر کے مسکرانے لگی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس کی تعبیر اگر سن لو گے تو تم بھی مسکراؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو صحیح ام الفضل حضرت عباس کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا بیٹا آپ اتنا کیسے کہہ سکتے ہو یقین کے ساتھ میں کہ بیٹا آئے گا، جیسے کہ آج کل کے لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اکثر لوگوں کا اس طریقے کا ماننا ہے، لیکن انہیں ماننا چاہیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ الرحمن وعلم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ وَلَا رَفْلُ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ یہ وہ رسول ہیں جو غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے بتائے سے رسول اللہ کو بھی علم ہے کہ بارش کہاں ہوگی اور کل کہاں کون مرے گا اور ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ عقیدہ ہمارا تھا، ہمارا ہے اور رہے گا، کیونکہ رسول اللہ کو یہ چیزیں معلوم ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ذاتی ہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی عطا سے یہ چیزیں عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جان لیا کہ فاطمہ کے یہاں آنے والا ہے، آنے والی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا تو ام الفضل بڑی خوش ہوئی اور خوشی میں وقت آیا کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے اور روز کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف گھوم کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، جس طریقے سے آپ کی مسجد کے اندر عصر کی نماز میں درس حدیث سنانے کے لیے آپ کے امام صاحب آپ کی طرف مڑ جایا کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسلام کی دین کی احکام شرعیہ اور فرعیہ سکھانے کے لیے اس طرح کرتے تھے۔ فوراً اللہ کے رسول نے ایک دن معمول کے خلاف کیا اور آپ نہ بیٹھے اور تعلیم نہ دی، اٹھے اور اٹھ کر کے چلنے لگے، چلتے گئے اور چلتے اے علی ابن ابی طالب تعالی معنا ورانا، اے علی ابن ابی طالب ہمارے ساتھ چلیے، پیچھے آئیے۔ اللہ اکبر۔ آگے
سید الانبیاء اور پیچھے پیچھے سلطان الاولیاء، چلے آقا پیچھے پیچھے علی، آقا نے بتایا نہیں کہاں چلے، علی نے پوچھا نہیں کہاں جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں، رسول اللہ چلے اور چلتے چلتے فاطمہ کے گھر چلے، اور جانے کے بعد میں جب مسجد نبی سے آپ اس وقت جب کہ حضرت امام حسین کی پیدائش کا معاملہ تھا تو مسجد نبی سے مسافت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو علی ہی کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے۔ فاطمہ نے دیکھا بابا جان آئے، کھڑے ہو گئے، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہونے کے بعد میں جو معمول تھا کھڑے ہو کر کے مصافحہ کرنا، ہاتھوں کو بوسہ دینا اور پیشانی سے لگانا، وہ سب کچھ کیا۔ آقا حسین کی پیدائش ہے، با رونق ماحول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستہ مبارکہ میں فاطمہ الزہرا اور ام الفضل بھی ہیں اور دیگر خواتین بھی ہیں، انہوں نے کیا کیا، آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نانا جان کے دستے اقدس پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اب قربان جائیں آقا حسین کی عظمت پر، ان کی شان پر، ان کی شوکت پر، کہ دونوں ہاتھوں میں ہیں تو پورے حسین ہیں تو پورے حسن ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے، آپ ذرا ذہن کو دوڑائیے، ہماری نہ جانے کتنی اولادیں، نہ جانے کتنے متعلقین و محبین رشتہ دار ہیں، لیکن آج اگر ہمارے خاندان کے کسی بچے کے کان میں صرف پیر و مرشد کے صاحبزادے خالی نام رکھ دیتے ہیں تو وہ پوری زندگی مالا جپتا ہے کہ پیر و مرشد نے نام رکھا تھا۔ اگر کان میں اذان کہہ دی، ہمارے بچے کے کان میں فلاں بزرگ آئے تھے، انہوں نے اذان کہی تھی، یہ تو خوش قسمتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن ذرا غور تو کریں آقا حسین کی عظمت پر، آقا حسین کی شان پر۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کیوں نہ ہو، ذرا بتائیں تو صحیح کہ ابو بکر پیدا ہوئے تو ابو بکر کے کان میں رسول اللہ نے اذان کہی؟ نہیں کہی۔ عمر پیدا ہوئے کہ رسول اللہ نے اذان کہی؟ نہیں کہی۔ عثمان غنی پیدا ہوئے کہ رسول اللہ نے اذان کہی؟ نہیں کہی۔ علی پیدا ہوئے کیا رسول اللہ نے اذان کہی؟ اب یہاں پر مسئلہ ہے، اب اس مسئلے کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں، بات آگے بڑھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو میں بیان کروں گا۔ ولادت علی اور اذان علی، ابو بکر ہوں کہ عمر ہوں کہ عثمان اور دیگر صحابہ کرام جو حبشہ سے آئے، جو صہیب رومی ہوئے، بلال حبشی ہوئے، بڑے بڑے عہدے پر، بڑے بڑے مقام و مرتبے والے۔ بلال کتنے بڑے مرتبے والے معلوم ہے، جنتی گوروں کی سردار آپ کے عقد میں ہے۔ کالے کو کلوا نہیں کہنا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے، چھوٹے کو بونا نہیں کہنا چاہیے، جس کے پیر میں لنگوں سے نگڑا نہیں کہنا چاہیے، نام ہے نام لینا چاہیے۔ حدیث میں اگر کسی نے کسی کو اس کے بیڈ نک نیم سے، برے ناموں سے اگر پکارا، لعنہ اللہ علی الملائکہ، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ وَلَا تَنَابَسُوا بِالْأَلْقَابِ، آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکاریں۔ رنگ اور چھوٹے موٹے اور غریب اور امیر کے ذریعے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ غالباً حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال حبشی کا آمنا سامنا ہوا، اور ابو ذر نے یہ کہہ دیا تھا، کیا کہہ دیا تھا؟ اور کالی ماں کے بچے، کالی ماں کے کالے بچے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، کہاں ہے ابو ذر؟ بلا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت، ناراضی کا اظہار فرمایا۔ پھر ابو ذر نے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا اور بلال سے کہا کہ اب تمہارا پیر جب ہمارے رخسار پر ہوگا اور ایک رخسار زمین سے رگڑ رہا ہوگا اور دوسرے کال پہ بلال تمہارا قدم ہوگا، تبھی میں اپنے آپ کو معاف کر سکتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر کے قصدن
تمہارے دل کو دکھانے کا مقصد نہیں تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کام اتنا تمہارے دل کو لگ جائے گا اور رسول اللہ تک یہ بات پہنچ جائے گی اور رسول اللہ اتنا ناگواری کا اظہار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، آؤ بلال، یہ ابو ذر کا گال بے رخسار ہے، ایک پیر اپنا اس کے اوپر رکھ دو۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو معاف کر دیا، درگزر فرما دیا۔ تو بلال سرکار معراج کی رات گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا آنے کے بعد میں، اے بلال کون سا کام کر رہے ہو؟ میں نے تمہارے پیروں کی آواز جنت کے اندر اپنے آگے آگے چلنے کی سنی ہے۔ بلال کہتے ہیں کچھ نہیں یا رسول اللہ، ہمیشہ وضو رہتا ہوں، وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر وضو کر لیتا ہوں اور نوافل پڑھتا ہوں، بس یہی دو کام ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ بھی نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے اللہ نے یہ تمہیں مقام عطا فرمایا۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ، لیکن بارے قربان جائیں عظمت حسین پر، قربان جائیں شان حسن و حسین پر، قربان جائیں آقا حسین کی ولادت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کے کان میں اذان پڑی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے، کسی کے کان میں اذان پڑی ہے تو عمر نے، کسی کے کان میں اذان پڑی ہے تو عثمان غنی نے۔ ارے اور آگے بڑھو، چلو سنو ذرا، حضرت امام حسین کے کان میں اذان کس نے تھی؟ اس کو آپ ابھی یہاں پہ رکھیے، آگے بڑھیے۔ کسی کے کان میں اذان غوث اعظم نے دی ہے تو کسی کے کان میں اذان حضرت خواجہ غریب نواز نے دی ہے تو کسی کے کان میں اذان حضرت نظام الدین محبوب الہی نے دی ہے تو کسی بچے کے کان میں اذان اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان محدث بریلوی ہندوستان نے دی ہے۔ لیکن بہر عظمت حسین، اے آقا حسین، تمہاری عظمت، تمہاری شان پر قربان جاؤ، اگر اذان دی ہے تو پھر مدینے کے سلطان نے، دونوں عالم کے مالک و مختار نے، تمام نبیوں کے سلطان نے، تمام رسولوں کے سردار نے، آپ کے نانا جان نے، جناب محمد الرسول اللہ نے آپ کے کان میں اذان پڑی ہے اور دوسری کان کے اندر تکبیر پڑی ہے۔ اے آقا حسین، یہ مقام آپ کو اور آپ کے بھائی بہنوں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے جو مقام آقا حسین آپ کو عطا کیا گیا۔ اور پھر سوئیں آگے، نام کا رکھنا، سب کے نام ابا رکھ دیتے ہیں، ابا رکھ دیتے ہیں، سب بھائی رکھ دیتے ہیں، استاد وغیرہ، لیکن حسن نام، حسن اور حسین، یہ نام روایت میں آتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کا رکھا بھی نہیں گیا، اور جنتی ناموں میں سے یہ دو نام ہیں، اور دو روایتیں ناموں سے متعلق۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب حسن اور حسین پیدا ہوئے اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حسن کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا نام رکھا؟ فرمایا کہ میری کیا مجال حضور نام رکھنے کی، اور آپ ہی تجویز فرمائیں۔ البتہ میرے ذہن میں ایک نام تھا، کیا تھا؟ حرام۔ ادھر مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے، حضرت جبریل امی علیہ السلام تشریف لائے اور لانے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو سلام فرماتا ہے اور حسین کی پیدائش پر آپ کو آپ کی بیٹی کو مبارکباد فرماتا ہے، اور اس کا نام، حسین کا نام، اس بچے کا نام اللہ رب العزت حسین تک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو جو مقام حضرت ہارون کو موسیٰ کے ساتھ میں حاصل تھا، وہی مقام علی کو آپ کے ساتھ میں حاصل ہے۔ تو حضرت ہارون کے بیٹوں کا نام شبیر و شبر تھا، شبیر و شبر، شبر کا مطلب حسن، شبیر کا مطلب حسین۔ اللہ چاہتا ہے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ علی کے بیٹے ہیں، علی کا مقام وہی ہے آپ کے نزدیک جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ میں تھا، جو ہارون علیہ السلام کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تھا، تو ان کے بیٹوں کے نام شبیر و شبر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا بیٹا جو کہ شبیر ہے، اس کے نام پر اس بچے کا نام آپ حسین رکھ دیں۔ حضرت جبریل امی نے یہ نام دیا تو اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کہنے پر اور اللہ کے بتانے پر آقا حسین کا نام حسین رکھا، اسی لیے حسین اور شبیر آپ کو کہا جاتا ہے، نام رکھ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کام اور کیا جاتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑا سا میٹھا اس کو باریک کر کے اس کے تالوں میں لگایا جاتا ہے، اور یہ کون لگاتا ہے؟ جو پرہیزگار ہوتا ہے، اور اسی کو لگانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب جو زبان پہ اللہ بھی جاری نہ ہو، نہ نماز کا نہ تلاوت کا، اور اسمیل اور بدبو اور گند وغیرہ ہے منہ میں، پرہیزگار ہو، نمازی شخص ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو، عادت کا اچھا ہو، اخلاق والا ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ چبا کر کے بچے کے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسی جیسی جس نے چبا کے رکھا ہے اس کے جیسی تمام اعلیٰ صفتیں جو اس کے اندر ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حیادار ہے، شرمندگی محسوس کرنے والا ہے، برائیوں سے رکنے والا ہے، اگر ایسا شخص بچے کے منہ میں چبا کر کے چھہارا یا کھجور یا شہد وغیرہ چھوا کر کے اور رکھ دے تو اللہ رب العزت وہی خوبیاں اس بچے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں اللہ کے رسول نے چھہارا لیا، کھجور لی اور اپنے دہن مبارکہ میں رکھا اور اس کو چبایا، چبانے کے بعد میں آقا حسین کے منہ مبارک میں رکھ دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ایک شخص پرہیزگار ہو، وہ شخص چبا کر کے رکھے تو پھر اللہ رب العزت اس کی اوصاف حسنہ اس کے اندر ودیت کر دیتا ہے۔ گویا کہ اگر وہ صبر والا ہے تو اللہ اس کے بچے کے اندر صبر کی صفت انڈیل دے گا۔ اگر وہ نمازی و پرہیزگار ہے تو آگے چل کر کے یہ بھی نمازی و پرہیزگار ہوگا۔ ذرا غور تو کریں، آقا حسین کی تہنیت کسی اور نے نہیں فرمائی، آقا حسین کو گھٹی کسی اور نے نہیں دی، آقا حسین کو اگر گھٹی دی ہے تو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ نے دی ہے۔ ارے ان کے اندر کون سا ایسا وصف ہے جو نہیں تھا یا کم تھا؟ اللہ کے رسول ہیں تو صبر کے اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، تحمل ہے تو تحمل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، عبادت اعلیٰ مقام کی ہے، عبادت اعلیٰ مقام کی ہے، ریاضت اعلیٰ مقام کی ہے۔ اللہ کے رسول تو اتنی دیر تک رات میں عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کی تکلیف اللہ دیکھتا تھا، اور دیکھنے اور محسوس کرنے کے بعد میں خود اس نے سورہ مزمل کی آیت مبارکہ نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں تم عبادت ضرور کرتے ہو لیکن اتنا مت کیا کرو کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لو، اتنا مت کیا کرو کہ تمہارے پیر سوج جائیں، تمہارے پیروں پہ ورم آ جائے۔ اے میرے محبوب، تھوڑی دیر عبادت کر لیا کرو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ اب سید الانبیاء اپنا لعاب دہن اور اپنے منہ سے تہنیک فرمائیں چبا کر کے اور آقا حسین کے منہ میں رکھے، تو میں یہ آپ کو ایک لفظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جتنی چیزیں رسول اللہ کی ذات میں رکھی اسی میں سے کچھ حصہ اللہ رب العزت آقا حسین کے اندر بھی ودیعت فرما دی۔ وہ ہے آقا حسین۔ آقا حسین کا ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ بخشش اور مغفرت کی دلیل ہے۔ ایک بات میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آقا حسین سے محبت، آقا حسن سے محبت، علی فاطمہ سے محبت، یہ بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ مصر کے راجدھانی قاہرہ، اور قاہرہ کے اندر ان بزرگ کا مزار موجود ہے۔ میری حاضری ہوئی، فقیہ ابو لیث، فقیہ حضرت ابو لیث، حضرت امام حسین کا مزار ہے، سر مبارک مصر کے اندر قاہرہ میں، یونیورسٹی کے بالکل سامنے۔ وہاں سے آگے بڑھو، حضرت امام حسین کی بہن سیدہ زینب کا مزار شریف ہے، اور پھر وہیں پہ سیدہ نفیسہ کا مزار ہے، سیدہ عائشہ کا بھی مزار شریف ہے۔ اور سیدہ نفیسہ وہ ہیں کہ ان کے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کہیں کسی کا کوئی معاملہ نہ بن رہا ہو، سیدہ نفیسہ کے یہاں آپ چلے جائیں
اور ان کے یہاں اس اللہ کی بندی کے نام سے آپ وسیلہ لے کر کے دعا کریں، اللہ رب العزت ہر دعا اس بندی کے نام کے ذریعے قبول فرما لیتا ہے۔ سیدہ نفیسہ بہت بڑا قبرستان ہے، اس میں بہت بڑے بڑے اللہ والے، ہم لوگ تو جمعے کے دن جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے ساری مزاروں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نا اس میں پڑھ کر کے ڈھونڈتے تھے، تو ایک مہینے میں کوئی ایک مل جاتا تھا، دوسرے مہینے میں کوئی ایک دو بزرگ مل جاتے، تیسرے میں یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ایک بزرگ ہوئے بس انہوں نے کرامتیں بنائی کہ یہ وہ کیا اور پھر ان کا مزار بنا دیا اور 10 20 50 100 150 کلومیٹر دور تک جو ہے ان کا چرچا ہو رہا اور کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ارے اتنے بڑے پائے کے بزرگ علامہ ابن حجر اسقلانی جیسی شخصیت اگر یہاں ہوتی تو اعلیٰ حضرت اپنی جگہ پہ اعلیٰ حضرت کا علم ان کے سامنے، وہ اپنے وقت کے مجدد، یہ اپنے وقت کے مجدد، اعلیٰ حضرت خود اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے علامہ ابن حجر کا نام لکھتے ہیں کہ علامہ ابن حجر نے ایسا کہا ہے تو بریلی کا امام ایسا کہہ رہا ہے، امام شافعی نے ایسا کہا اس لیے، علامہ عینی نے ایسا کہا اس لیے، اور علامہ طحاوی نے ایسا کہا اس لیے۔ یہ علامہ عینی، علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ طحاوی، یہ سب بڑے بڑے پائے کے بزرگ مصر میں جیسے عام طور سے اپنا قبرستان سفیان نہیں ہے، ایسے ہی ان کی خبریں ہیں، بڑی کوئی اہتمام نہیں۔ حضرت امام غزالی کتنے بڑے تصوف کے امام ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں عراق گیا تو وہاں پر دیکھا صرف ایک چادر اور دروازہ بند اور ایک بوڑھی کوئی عورت سائڈ میں بیٹھی ہوئی تھی اور سب ایسے بند ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں، پتہ نہیں کیا اللہ عالم کے سوا۔ یہاں تو بھائی صاحب اگر علامہ عینی، علامہ حجر اسقلانی اور یہ سارے بزرگان کرام ہوتے تو بھائی صاحب 24 گھنٹے جمگھٹا لگا رہتا۔ وہی بات ہے، اصل میں یہاں علم نہیں ہے، ادب ہے۔ میں نے ایک چیز کا نوٹ کیا اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں، عرب میں علم ہے، ادب نہیں ہے، اور عجم میں علم نہیں ہے، ادب ہے، اور ادب سے بہت کچھ ملتا ہے، علم سے تو ملتا ہے، لیکن اگر بے ادبی ہو تو علم بھی ہو تو وہ بھی چلا جاتا ہے اور سب کچھ چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، علامہ عینی اور سیدہ زینب بھی وہی ہیں، سیدہ عائشہ بھی وہی ہیں، حضرت امام حسن امام حسین کا سر مبارک بھی وہی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے، انہیں تمام بڑے اکابرین میں سے فقی ابو لیث ہیں، وہ ایک مرتبہ میدان میں اکٹھا ہوئے، ان کے سامنے پوری ان کی فوج کھڑی کر دی گئی۔ تو آج ہم اور آپ بیان سنتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو کم سے کم علی اصغر کو پانی دے دیتے جا کے، یا آقا حسین کی لشکر میں چلے جاتے، کچھ مدد کر دیتے۔ ایسے ہی انہوں نے جب لشکر کو دیکھا ان کے دل و دماغ میں بات آئی، کاش یہ لشکر جو آج میرے پاس ہے اللہ نے مجھے امام حسین کے وقت میں پیدا کیا ہوتا، اور اتنی اگر فوج میرے پاس ہوتی تو میں آقا حسین کے ساتھ میں جا کر کے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے مد مقابل کھڑا ہو کر کے لڑتا۔ یہ ان کے دل و دماغ میں آیا تھا۔ ابھی ایک دن گزرا تھا کہ دوسری رات میں، دوسرے دن کی دوسری رات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اوپر کرم فرما دیا۔ ایک انہی کے خاندان کے ان سے بڑے مرتبے میں جو بزرگ تھے انہیں خواب میں اللہ کے رسول نے دیدار عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ فقی ابو لیث سے کہہ دو جو تمہارے دل کے اندر بات آئی اسے آقا حسین کے نانا جان نے سن لیا ہے، اور اس محبت کو اللہ نے آپ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے فقی ابو لیث کو بیان کیا کہ تمہارے دل میں ایسا کچھ آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے فوج کو دیکھا تو ہمارے دل میں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا، وقت گزرتا گیا، فقی ابو لیث کا انتقال ہوا۔ کون ہے فقی ابو لیث؟ بہت بڑے امام ہے، نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں، نہ جانے کتنے علوم و فنون ان کو آتے تھے، بہت سارے علماء پیدا کیے، بہت سارے مدارس انہوں نے چلائے اور بنائے، بہت سارے عالم اور حفاظ و قرہ پیدا کیے، بہت ساری عبادتیں کی، بہت ساری ریاضتیں کی، بہت سارے اولاد و وظائف پڑھے انہوں نے، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی بخشش اللہ نے کس چیز کو لے کر کے فرمائی؟
جواب دیا کہ نماز، روزہ، تلاوت و حج اور علماء کا پیدا کرنا اور کتابیں تصنیف کرنا یہ وہ کچھ بھی نہیں. میں اتنا جانتا ہوں اللہ نے میری اگر بخشش اور مغفرت فرمائی ہے تو اس بنا پر بخشش فرمائی ہے کہ ایک بار میں کھلا میدان میں اپنی فوج کو لے کر کے کھڑا تھا اور میرے دل میں یہ خیال آیا. وہ خیال اللہ علیم بذات الصدور ہے اور اس کی تائید رسول اللہ نے خواب کے ذریعے ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ کے ذریعے بیان فرما دیا اور اس کا ثمرہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا کہ جب میرا انتقال ہوا تو مجھے کسی اور وجہ سے نہیں بخشا گیا بلکہ اسی جملے کی وجہ سے. گویا کہ یہ کہہ سکتے اللہ رب العزت نے اگر میری بخشش فرمائی ہے تو صرف اور صرف آقا حسین سے محبت کرنے کی بنیاد. اس لیے آقا حسن حسین سے محبت کریں. وقت زیادہ ہو گیا، بس ہم آقا حسین کے نام اور ان کی تحنیک اور ان کی اذان، کان میں اذان و تکبیر تک ہماری بات پہنچی ہے. اب انشاءاللہ العزیز بیچ میں کچھ میں بیان کرنے کی اور کوشش کروں گا. ان کا علم، ان کی ریاضت، ان کا تقویٰ، اور فوراً انشاءاللہ پھر ہم مدینہ منورہ سے آگے بڑھیں گے چونکہ اب تاریخ کے حساب سے ہی وقت نہیں ہے اور ایسے ہی وقت نہیں ہے. اور انشاءاللہ پورا محرم الحرام کے مہینے میں وقتاً فوقتاً آپ کو ہم بیان کرنے کی. شہادت والے دن تو انشاءاللہ شہادت ہی کا دن ہوگا. اس کے بعد کا جو واقعات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ جمعے کو میں بیان کرتا رہوں گا. اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار بلند آواز سے کلمہ طیب پڑھیں. لا الہ